تلنگانہ میں برقی شرحوں میں اضافے کا امکان ہے، جس کے لیے برقی کمپنیاں تجویز پیش کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ گھریلو زمرے میں فی یونٹ 50 پیسے تا 200 یونٹ سے زائد پر 1 روپے کا اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد اس تجویز پر عمل کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ڈومیسٹک کمرشل ایچ ڈی تمام زمروں کی برقی شرحوں میں اضافے کے لیے ڈسکامس تیاریاں کر رہا ہے۔ گھروں کے برقی چارجز 0 تا 50 یونٹس تک 1 یونٹ پر 1 روپیہ 45 پیسے، 51 یونٹ سے 100 یونٹ تک 2 روپے 60 پیسے، 0 سے 100 یونٹ تک 3 روپے 30 پیسے اور 101 یونٹ سے 200 یونٹ تک 4 روپے 30 پیسے فی الحال وصول کیے جا رہے ہیں، جس میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دفتر جی ایچ ایم سی میں گھس کر فرنیچر کی توڑ پھوڑ کے معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے بی جے پی کے کارپوریٹرز سیف آباد پولیس اسٹیشن میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر بی جے پی کے 32 کارپوریٹرز نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ میں عوام کو ہو رہی دشواریوں پر سوال کرنے پر ان کے خلاف غیر مجاز کیسز پولیس نے درج کیے ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ پولیس چاہے جتنے بھی غیر مجاز کیسز درج کرے وہ خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر کے ٹی آر کی ماں پر پولیس کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان غیر مجاز کیسز کے خلاف وہ عدالت سے رجوع ہوں گے۔ ان کارپوریٹرز نے میڈیا کو بتایا کہ اس واقعے کے وقت حیدرآباد میں نہ رہنے والے کارپوریٹرز کے خلاف بھی غیر مجاز کیسز درج کیے گئے اور ان کو نوٹس بھیجی گئی، جو نامناسب بات ہے۔ یہ کیسز بے بنیاد اور غیر مجاز ہیں، یہ افسوس کی بات ہے اور یقینی طور پر وہ عدالت سے اس سلسلے میں رجوع ہوں گے۔ دھان کی خریداری کا مطالبہ کرتے ہوئے ضلع میدک میں کسانوں نے وزیر صحت ہریش راؤ کی گاڑیوں کے قافلے کو روک دیا۔ وزیر موصوف میدک ضلع کے دورے پر تھے، تاہم ضلع کے اللہ درگ منڈل کے ناندیڑ اکولا قومی شاہراہوں پر کسانوں کی بڑی تعداد نے وزیر موصوف کی گاڑیوں کے قافلے کو روک دیا۔ اس موقع پر چوکس پولیس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تاہم ان کسانوں نے اپنا احتجاج اور اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کو جاری رکھا۔ بعد ازاں وزیر موصوف خود کار سے نیچے اتر آئے، جنہوں نے احتجاجی کسانوں سے بات کرتے ہوئے ان کے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی۔ وزیر موصوف نے ان کے مسائل سے واقفیت کے بعد فوری طور پر سیل فون پر عہدیداروں سے بات کی اور ان کو کچھ ہی دیر میں خریداری کے مرکز کو آنے کی ہدایت دی اور کہا کہ دھان کی خریداری کے مسئلے پر کسانوں کو مشکل نہ ہونے پائے۔ ٹی آر ایس پارلیمانی پارٹی لیڈر کے کیشو راؤ نے کہا ہے کہ راجیہ سبھا سے مکمل سیشن کے لیے 12 ارکان کو معطل کرنا نامناسب ہے۔ انہوں نے اس مسئلے پر احاطہ پارلیمنٹ میں گاندھی جی کے مجسمے کے سامنے احتجاج کیا۔ اپوزیشن کے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسان قوانین پر مرکزی حکومت کا موقف نامناسب رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس نے بی جے پی کو شکست دی تھی، حال ہی میں سوائے 2 کے بی جے پی تمام حلقوں میں اپنی ضمانت نہیں بچا پائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے بی جے پی کے ساتھ ہونے سے متعلق بات بالکل غلط ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی تشہیر کے حصے کے طور پر منیجنگ ڈائریکٹر تلنگانہ آر ٹی سی وی سی سجنار نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ آر ٹی سی بس میں سفر کیا۔ انہوں نے مسافرین کو پیغام دیا کہ آر ٹی سی کا سفر محفوظ، آرام دہ اور بہتر ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو سجنار نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ اس ویڈیو کی کافی ستائش کی جا رہی ہے۔ یہ 23 سیکنڈ کا ویڈیو کافی پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ میں مختلف معلومات اب 27 زبانوں میں دستیاب کروائی جائیں گی۔ اس یونیورسٹی میں مختلف ریاستوں سمیت مختلف ممالک کے طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر رویندر کی تجویز کے مطابق یونیورسٹی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر پروفیسر نوین کمار نے کہا کہ اس ویب سائٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی کلک میں اب 27 زبانوں میں یونیورسٹی سے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ فی الحال یونیورسٹی کی ویب سائٹ میں صرف انگریزی میں ہی معلومات دستیاب کروائی گئی ہیں۔ یونیورسٹی کے انفراسٹرکچر ڈپارٹمنٹ کی آئی ٹی ٹیم نے نیا فیچر تیار کیا ہے تاکہ 27 مختلف زبانوں میں یونیورسٹی کی ویب سائٹ کی معلومات دستیاب کروائی جا سکیں۔
तैयारी की सीट के जेब में छुपा कर रखे गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। एक मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस सोने की स्मगलिंग का पता चलाया गया और मुसाफिर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। यह मुसाफिर गुवाहाटी से हैदराबाद पहुंचा था। इस 427.8 ग्राम सोने की मालियत 23,33,000 रुपये है। इस मुसाफिर को हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। सिकंदराबाद YMCA के करीब चलती कार में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। कार में अचानक आग देखकर इसमें सवार अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और कार को किनारे रोककर इससे नीचे उतर गए और इस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। फ्लाईओवर पर पेश आए इस वाक़े के नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। आज सुबह ये वाक़या पेश आया। कार से नीचे उतरने वालों ने इस वाक़े में खुद के महफूज रहने पर राहत की सांस ली। इस वाक़े की वजह तफसीली तौर पर मालूम ना हो सकी, ताहम बताया जाता है कि कार के इंजन में ये आग लगी जो तेज़ी के साथ फैल गई। इस वाक़े में कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस फ्लाईओवर पर क्रेन की मदद से कार को हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल करने में कामयाबी हासिल कर। आला तालीमी कौंसिल के अहदेदारों ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के पेश नज़र पेशगी तौर पर किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही कल से डिग्री इंजीनियरिंग साल अव्वल की क्लासेस के आगाज़ के पेश नज़र कोरोना के रहनुमायाना खतूत के बारे में भी बातचीत की गई। ये रहनुमायाना खतूत आला तालीमी कौंसिल की जानिब से जारी किए गए। अहदेदारों ने यूनिवर्सिटीज़ में तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज ज़िला संगारेड्डी के नारायण खेड़ रीजनल हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मरीज़ों की आयादत की और दवाखाने में उनको दी जाने वाली मुख्तलिफ़ खिदमात के बारे में भी तफसीलात हासिल की। उन्होंने डॉक्टर से दवाखाने में मरीज़ों और तीमारदारों को फराहम की जा रही सहूलियात की तफसीलात हासिल की। साथ ही स्टाफ के रिकॉर्ड और हाजिरी की भी जांच की। सड़क से अमूमन गुजरते हुए उन पर पड़े गड़ों को देखकर हम उनको नज़रअंदाज करते हैं या फिर उन गड़ों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदारी सियासी कायदीन या फिर बल्दिया पर डाल देते हैं। ये एक आम बात है, लेकिन ज़िला करीमनगर के कोत्तापल्ली गांव में दो दोस्तों ने अनोखा और ज़िम्मेदारी का काम शुरू किया। इन दोनों ने अपने जेब खर्च से सड़कों के गड़ों को भरने के काम की शुरुआत की। जगतियाल निज़ामाबाद जाने वाले रास्ते पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। इन गड़ों को हर लीडर नज़रअंदाज कर रहा है और उनको भरा नहीं जा रहा है। इन नौजवानों ने कहा कि जब वो एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने सड़क पर पड़े इन गड़ों को देखकर अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम कर दिया, लेकिन इसी दौरान तेज़ रफ्तार लारी ने उनकी गाड़ी को धक्का दे दिया। इस हादसे में वो महफूज तो रह गए, लेकिन उनका कहना है कि इन जैसी सूरत हाल का दूसरों को सामना ना करना पड़े, इसीलिए वो ये अनोखा काम कर रहे हैं। इसके लिए ये नौजवान ट्रैक्टर किराए पर लेकर मज़दूरों के ज़रिए ये काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उनकी जेब से 10,000 रुपये खर्च करते हुए तकरीबन 2 किलोमीटर तक सड़क के गड़ों को भरने का काम किया गया। इन दोनों का ये काम काफ़ी मिसाली है। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई है। उधार की शराब पीकर रकम वापस करने में टाल मटोल करने वाले शराबियों के खिलाफ एक दुकानदार ने अनोखी कार्रवाई की है। ज़िला नलगुंडा के चोटुपल मंडल के दंडू मलकापुर देहात में एक शराब की दुकान के मालिक ने बकाया रकम अदा ना करने वालों से पुराने बकाया जात की रकम की वसूली के लिए अनोखी कार्रवाई की है। 8 लाख रुपए तक रकम इसकी शराबियों के पास से आनी है और तमाम इससे मुँह छुपा रहे हैं। इसके नतीजे में शराब की दुकान के मालिक ने अनोखा रास्ता इख्तियार करते हुए अपनी दुकान पर यह फ्लेक्सी बोर्ड तेलुगु ज़बान में लगाया। इसने अपनी दुकान में इंतबाही फ्लेक्सी लगाते हुए कहा कि इसकी शराब की दुकान से उधार की शराब लेने वाले अफराद 29 तारीख को 5 बजे शाम तक रकम वापस कर दें, वरना उधार की शराब पीने वालों की खैर नहीं और उनके नाम
ان کے نام کی فلیکسی دکان پر لگائی جائے گی۔ دکان کے مالک نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بھروسہ کرتے ہوئے گاہکوں کو ادھار کی شراب پلائی تھی۔ وہ تقریباً 1 سال سے اس کی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اس کی رقم واپس نہیں ہو رہی ہے۔ ترمل گری میں کار میں ایک 50 سالہ شخص کی نعش پائی گئی۔ پولیس کے مطابق اس شخص کی شناخت الوال کے رہنے والے وجے بھاسکر ریڈی کے طور پر کی گئی ہے۔ مقامی افراد نے اس کار کو پیر کی شب ترمل گری کے کھلے میدان میں پایا اور بعد ازاں اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ بعد ازاں پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے کار کی پچھلی نشست سے اس لاش کو نکالا اور اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ اس شخص کا کہیں اور قتل کرتے ہوئے لاش کو کار میں رکھ دیا گیا۔ سکندرآباد ترمل گری میں متوت فائنانس کمپنی میں چوری کی کوشش کرنے والے 3 چوروں کو پولیس نے پکڑ لیا۔ مہاراشٹر کے ایودھیا نگر کے رہنے والے لکشمن، بالا کرشنا اور اشوک متوت فائنانس میں چوری کی نیت سے داخل ہوئے، تاہم شبے پر فائنانس کمپنی کے سٹاف نے فوری طور پر چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الارم بجا دیا، جس کے ساتھ ہی مقامی افراد بھی چوکس ہو گئے۔ الارم بجانے کے ساتھ ہی یہ تینوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ متوت فائنانس کمپنی سے ترمل گری تک مقامی افراد کی جانب سے ان کا پیچھا کیا گیا۔ اسی دوران وہاں پر موجود ٹریفک پولیس نے ان کو روک لیا۔ ان کے پاس ہتھیار تھے۔ پولیس نے ان کو حراست میں لیتے ہوئے ترمل گری پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پولیس نے ان تینوں کے خلاف کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ضلع محبوب آباد کے جنگلاتی علاقے میں شیر کی موجودگی سے مقامی افراد میں خوف پایا جاتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے جنگلات کے قریب کے علاقوں میں اس شیر کی اطلاع پر مقامی افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ 2 افراد نے پاکالا تالاب کے قریب شیر کو دیکھا اور بائک کو سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ضلع کے کوتا گوڑم سادھی ریڈی پلی کے منڈل پریشد رکن کے شوہر لنگنا اور اس کے بھائی رامو نے بتایا کہ انہوں نے رات کے وقت نرسم پیٹ سے کوتا گوڑم جاتے ہوئے پاکالا تالاب چیک پوسٹ کے قریب ایک شیر کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیر پاکالا تالاب سے پانی پینے کے بعد سڑک پر آ رہا تھا۔ اس شیر کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئے اور اسی خوف کے عالم میں انہوں نے اپنی بائک وہیں سڑک پر چھوڑ دی اور فرار ہو گئے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ میں 3 متنازعہ زرعی قوانین کی منسوخی کی بل کی پیشکشی کے دوران کسانوں کے دیگر مسائل پر مباحث چاہتی تھی، لیکن ٹی آر ایس نے ایوان میں ہنگامہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی حکومت کو بچانے کی کوشش کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت نے بل کو بحث کے بغیر منظور کیا، تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ٹی آر ایس کے 9 کے مجملہ 3 ارکان لوک سبھا ایوان سے غائب کیوں تھے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ دونوں یعنی بی جے پی اور ٹی آر ایس کسانوں کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ کسانوں کی فصل کو دونوں حکومتیں خریدنے سے گریز کر رہی ہیں۔ اس طرح انہیں کارپوریٹ اداروں کو اپنی فصل بیچنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرکز کسانوں سے دھان نہیں خریدتا ہے تو ریاستی حکومت کو دھان خریدنا چاہیے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس نے کسانوں کو متبادل کاشت کے لیے جبر کرنے کا ریاستی حکومت پر الزام بھی عائد کیا۔ ریاستی وزیر اقلیتی امور کپولا ایشور نے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور ان کو ترقی دینے سے متعلق امور پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر موصوف نے درگاہ حضرت جہانگیر پینا کی ترقی کے کاموں کے علاوہ مکہ مسجد کی تزئین نو، درگاہ حضرت بابا شرف الدین پر ریمپ کی تعمیر کے کاموں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی اور بتایا کہ حکومت نے اس کے لیے 50 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ اجلاس میں صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، مشیر اقلیتی امور اے کے خان، ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی امور شاہ نواز قاسم اور سیکریٹری محکمہ اقلیتی امور احمد ندیم بھی شریک تھے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ تمام سرکاری اور خانگی اسکولوں کے معائنے کے لیے ٹیموں کو روانہ کرے اور ہر ٹیم میں ایک ڈاکٹر کو شامل کیا جائے۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے 1 ستمبر سے تمام تعلیمی اداروں کو کھول دینے کا کام جاری کیے تھے اور حکومت کے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں 2 PIL داخل کی گئی تھی۔ درخواست گزاروں کے وکیل وی رام چندر نے کہا کہ کرونا اور اس کی نئی شکل کی وبا کے عام ہو جانے کے بعد اسکولوں میں بچوں کو نئے خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ پلیڈر رادھو ریڈی نے بینچ کو مطلع کیا کہ تمام اسکولوں میں کووڈ-19 قوانین کا پاس و لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ اس مقدمے کی سماعت فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی رگھو نندن راؤ نے کہا کہ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی سے متعلق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے جس لب و لہجے اور زبان کا استعمال کیا ہے وہ چیف منسٹر کے عہدے کے پر فائز شخص کے لیے
شان شان نہیں ہے۔ اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے رگھونندن نے کہا کہ کسانوں سے دھان کی خریدی کے معاملے میں مرکزی وزراء چیف منسٹر سے مباحث کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر تلنگانہ پھر ایک بار TRS کو کامیاب بنانے کے لیے پرشانت کشور سے بات چیت کر رہے ہیں، جو چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی کے مشیر ہیں۔ TRS کے رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کسانوں کے مسائل پر مرکزی وزیر صحت جی کشن ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کسانوں کے مسائل سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ کشن ریڈی کسانوں کے نمائندے نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں زراعت اور دھان کا کوئی ادراک ہے۔ بی جے پی قائدین مرکز سے کسانوں کو ان کے حقوق دلانے میں ناکام رہے اور یہاں ریاست تلنگانہ میں کسانوں سے ہمدردی جتا رہے ہیں۔ جیون ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں کسانوں کو ریتو بندھو اسکیم کے ذریعے مدد کی جا رہی ہے اور کسی بھی بی جے پی زیر اقتدار ریاست میں ایسی اسکیم شروع نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں اسمبلی کے چناؤ کے پیش نظر بی جے پی زرعی قوانین سے دستبردار ہوئی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی یہ قوانین واپس نہیں لیتی۔ ریاستی محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جی سرینواس راؤ نے کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے بارے میں پھیلائی جانے والی افواہوں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ہندوستان میں اب تک اس کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون سے متاثر 12 ممالک کے 40 افراد جو ریاست کو پہنچے تھے ان کے طبی معائنے کیے گئے اور انہیں 14 دن تک کے لیے کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سرینواس راؤ نے عوام سے کہا کہ وہ کووڈ-19 قواعد پر عمل کرتے ہوئے خود کو محفوظ رکھیں۔ مادھا پور پولیس کی CCS ٹیم نے نقب زنی کی 27 وارداتوں میں ملوث 2 بین الریاستی ملزمین کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 55 لاکھ روپے مالیتی طلائی زیورات برآمد کیے۔ کمشنر پولیس سیبرآباد رویندر اسٹیفن نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ کرناٹک کا متوطن 42 سالہ سید محسن اور سید محمود مغفل گھروں کو نشانہ بناتے تھے۔ وہ 2003 سے 2015 تک کل 39 کیسز میں ملوث تھے۔ محسن بورا بنڈے میں رہائش پذیر تھا جبکہ محمود مسروقہ سامان بیدر کے جیولرز کے پاس فروخت کرتا تھا۔ رویندر اسٹیفن نے بتایا کہ رامچندرا پورم پولیس نے بھی ظہیر آباد کے 40 سالہ شنکر چوہان کو سرقے کی وارداتوں کے سلسلے میں گرفتار کیا۔ یہ وارداتیں چندرا نگر اور بعد میں 2018 اور 2019 کے درمیان انجام دی گئی تھی۔ وہ حال ہی میں رامچندرا پورم اور نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرقے کی وارداتیں انجام دی تھی۔ شمس آباد کی SOT نے گاڑیوں کے رجسٹریشن کے فرضی دستاویزات اور جعلی آدھار کارڈ بنانے والے ایک ٹولی کے 7 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے پاس سے اس کام میں استعمال کیے جانے والے کاغذات، ربر اسٹیمپس، کمپیوٹر اور پرنٹر کو ضبط کیا گیا۔ کمشنر پولیس سیبرآباد رویندر اسٹیفن نے بتایا کہ ملزمین C ستیش، K چندرشیکھر، گنیش، C رمیش کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے جبکہ شیخ جہانگیر بادشاہ سید حسین حیدرآباد کے ہیں۔ سمپت بھدرادری کوتاگوڑم کا متوطن ہے۔ ان کے خلاف میاپور اور راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں مقدمات درج تھے۔ انسپکٹر وینکٹ ریڈی کی قیادت میں یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ کمشنر پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اوریجنل RC بک کے بغیر کوئی گاڑی نہ خریدے۔ مرکزی حکومت نے ملک گیر سطح پر نیشنل رجسٹرار آف سٹیزنز NRC تیار کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نتیانند رائے نے لوک سبھا کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر صرف ریاست آسام میں NRC کیا گیا اور اس کی فہرست اگست 2019 میں شائع کی گئی۔ مرکزی وزیر صحت مان سنگھ مانڈویا نے راجیہ سبھا میں بتایا کہ کووڈ-19 کی نئی شکل یعنی اومیکرون کا ایک بھی کیس انڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ مرض اب تک 14 ممالک میں پایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے البتہ عالمی صورتحال کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کی ہے۔ تمام ایئرپورٹس اور بندرگاہوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ماضی کے واقعات سے سبق سیکھا ہے اور وبا سے نمٹنے کے لیے تمام تر احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لوک سبھا کو منگل کو بتایا گیا کہ 6 لاکھ ہندوستانیوں نے گزشتہ 5 سال کے دوران اپنی ہندوستانی شہریت کو تیاگ دے دیا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نتیانند نے بتایا کہ بیرون ممالک میں 1,33,83,713 ہندوستانی بستے ہیں۔ ایڈمرل R ہری کمار نے منگل کو ہندوستانی بحریہ کے نئے سربراہ کے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ان کا تقرر ایڈمرل کرمبیر سنگھ کی جگہ عمل میں آیا ہے جو بحریہ میں 41 سال تک خدمات انجام دینے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ وہ 2 سال تک بحریہ کے سربراہ رہے۔ ایڈمرل کمار ہندوستانی بحریہ کے 25ویں سربراہ ہیں
وہ 1983 میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے کے بعد بحریہ سے وابستہ ہوئے تھے۔ ہندوستانی فوج کی صلاحیتوں میں اضافے کی نیت سے لداخ سیکٹر میں چینی دراندازی پر نظر رکھنے کی خاطر ہندوستان نے اسرائیل سے 4 ہیرون ڈرون حاصل کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈرون عصری اور اینٹی جامنگ صلاحیت کے حامل ہیں۔ ہندوستان امریکہ سے 21,000 کروڑ روپے مالیتی 30 پریڈیٹر ڈرون حاصل کرنے جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ کرونا وائرس کی نئی وبا اومیکرون سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور امریکہ میں فی الوقت لاک ڈاؤن نافذ کرنے جیسی صورتحال نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے 8 افریقی ممالک کے مسافرین کے امریکہ میں داخلے پر تجویزات عائد کر دی ہیں۔